یا علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صاحب فتح الباری نے جو حضور غوث پاک کا تذکرہ کیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے دعا کی کہ میرے مالک میرے اجلہ ائمہ ہیں، اجلہ ائمہ میرے اساتذہ امام شافعی، امام مالک، امام اعظم، میں ان کا پوتا شاگرد ہوں، میں نے بھی دین اسلام کے لیے کوشش کی ہے اور میں نے پوری جانکاری کی ہے، اس پر فداکاری کی ہے، دین کے لیے میں نے محنت کی ہے، مجھے بھی ایسا شاہین عطا فرما کہ جس کے پروں پر میری فقہ بھی اڑتی رہے۔ تو حضور غوث الثقلین کو یہ شرف جو حضرت غوث الثقلین نے فقہ حنبلی کو بخشا، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اس اکیلے شہباز کی وجہ سے امام احمد ابن حنبل کی جو فقہ ہے اس کا زمانے میں اس کا بھی نام موجود ہے، اور فقہ حنبلی آپ کی وجہ سے زیادہ پہچانی جاتی ہے۔ تو فقہی فرق پر کوئی تان نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، اور یہی ہماری وسعت فکر و نظر کی دلیل ہے کہ اگر ہم لوگ اتنے متعصب ہوتے تو کبھی بھی حنبلی کو اپنا پیر نہ مانتے۔ ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جب ہمارا اوڑھنا بچھونا ہر وقت قاضی عیاض مالکی ہوں، امام تقی الدین سبکی شافعی ہوں، جو طبقات الشافعیہ کے مصنف کا باپ ہے، تو ہم ان لوگوں کا ذکر کیوں کرتے؟ ہم حنابلہ کو اپنا پیر و مرشد کیوں مانتے؟ یہ ہماری وسعت قلب ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اندر وسعت نہیں، میں ان کو وسعت دکھاتا ہوں۔ جن کے عقیدے برے ہوں ان کے ساتھ کیا وسعت دکھائیں؟ ہماری وسعت دیکھو کہ حنبلی ہمارا پیر ہے، حنفی ہمارا استاد ہے، ابو حنیفہ ہمیں استاد مانتے ہیں، اور حضرت امام عبد القادر جیلانی کو اپنا مرشد برحق مانتے ہیں، اور کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کہ یہ نہر نبوی ہے، یہ مدینے والے کی نہر ہے، یہ اس کے سمندر سے اور اس کے دریاؤں سے بہنے والی نہریں ہیں۔ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، ہم چاروں کو برحق مانتے ہیں، اہل سنت و جماعت مانتے ہیں، لیکن عقیدے میں جس کا اختلاف ہوگا اس کو اس طرح مکھن سے جیسے بال نکال کے پھینک دیا جاتا ہے پھینکا جائے گا۔ جو اصول دین میں اختلاف کرے گا، قرآن کا منکر ہوگا، یا صحابہ پر تان کرے گا، یا اس کو دین میں خدا کی توحید کے بارے میں بدعہ کا عقیدہ رکھے گا، جیسا کہ ایک دوست ابھی سوال کر رہے تھے، ان کے ساتھ کوئی اتفاق نہیں، ان کے ساتھ ہمارا جھگڑا فقہی نہیں، اعتقادی ہے۔ اور جن کے ساتھ اعتقادی جھگڑا ہو، جو گستاخ رسول ہو جائیں، جو توحید کے تقدس پر ایمان نہ رکھیں، اور جو لوگ رسالت مآب کی صفات کے منکر ہو جائیں، جو صحابہ کی تکفیر کریں، جو قرآن کی تحریف کے قائل ہوں، میرا غوث فرماتا ہے ملد دین سے خارج ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ البتہ شافعی ہمارے بھائی ہیں، مالکی ہمارے بھائی ہیں، حنبلی ہمارے بھائی ہیں۔ کیوں؟ کہ وی آر اہل السنہ والجماعہ، ہم سب اہل سنہ والجماعہ ہیں، عقائد میں متفق ہیں، سب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ اس لیے حنبلی ہونے کے باوجود جناب شیخ ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ لائن پہ تشریف فرمائے حاجی محمد افضل صاحب نیلسن سے۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ خورشید عالم صاحب مدظل العالی، السلام علیکم آپ کو بھی، اور شیر بہشہ اہل سنت سید محمد عرفان شاہ صاحب مجدی شاہ صاحب قبلہ، بہت بہت میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت الحمدللہ یہ بڑی ہی محنت کے بعد میری خوش قسمتی ہے کہ آج مجھے یہ لائن میسر آ گئی اور ہو گئی۔ الحمدللہ ہم کے قبلہ شاہ صاحب سب سے پہلے تو دعا گو ہیں کہ امہ چینل کے ذریعے امت مسلمہ کی شاہ صاحب جس طرح سرپرستی فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ سرپرستی کو قائم و دائم رکھے، اور اسی طریقہ سے لاکھوں احباب جو ہیں وہ قبلہ شاہ صاحب کے بیانات سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور ان کا عقیدہ جو ہے الحمدللہ جو کچھ بہک گئے تھے لوگ وہ بھی واپس آ گئے۔ اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ اور اس کے علاوہ ایک کوئی بھائی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ انہوں نے سنا ہے کہ حضور غوث پاک آپ کا ارشاد ہے کہ جس کو کوئی پیر میسر نہ آئے بیعت کے لیے تو وہ میرا تصور کر کے یا اس طریقے سے کچھ وہ بیعت جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی اگر آپ کچھ وضاحت فرما دیں کہ آیا یہ جو وہ کہہ رہے ہیں یہ طریقہ کچھ اس طرح ہو سکتا ہے یا نہیں، تو بہت بہت نوازش ہوگی۔ اور پھر ایک بار جی حاجی صاحب، کیا آپ نے فرمایا کہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ جس کو کوئی پیر نہ ملے وہ میرا تصور کر کے بیعت کر سکتا ہے؟ وہ
یعنی کہ وہ حضور غوث پاک کو اپنا پیر مان کر ان سے فیض یاب ہو سکتا ہے. اس طرح کے کچھ الفاظ انہوں نے چونکہ زبانی مجھے بتایا، میں نے لکھا نہیں ہے. جی جی. تو یہ انہوں نے اس طرح کا سوال ہے. تو اگر شاید آپ کے علم میں ہو تو آپ اس کو تھوڑا اور مضبوط بنا لیں یا جس طریقے سے بھی، تاکہ اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ جس کو کوئی پیر میسر نہ آئے بیعت کرنے کے لیے تو وہ جو ہے حضور پیران پیر کو جو ہے اپنا پیر تصور کر کے یا مان کے اس طریقے سے وہ فیض یاب ہو سکتا ہے. تو اس بارے میں اگر کچھ معلومات ہوں تو بتائیں تو بہت نوازش ہوگی. اور بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. اللہ شاہ صاحب کو درازی عمر عطا فرمائے اور امہ چینل کی سرپرستی ہمیشہ جو ہے شاہ صاحب قبلہ جزا فرماتے رہیں. جزاکم اللہ، انتہائی شکریہ. نوازش حاجی محمد افضل صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے نیلسن سے، بڑی پیاری گفتگو بھی فرمائی، دعائیں بھی فرمائیں اور سوال بھی پیش کیا. انتہائی شکریہ تشریف لانے کا. ضرور آپ کے سوال کا جواب وقت نے اجازت دی تو پیش کیا جائے گا. ہمارا اگلا سوال حضرت مولانا محمد فاروق اشرفی صاحب نے بلیک برن سے پوچھا، اور ان کا سوال ایک شعر کی شکل میں تھا: ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا. اس پر تھوڑی گفتگو فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے دوست علامہ اشرفی صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ اس کے اسرار اور محبت والی بات بیان کریں، تو سچی بات یہ ہے کہ اس کے اسرار پر اگر بات ہو تو گھنٹوں لگ جائیں. ہم معذرت خواہ ہیں علامہ اشرفی صاحب سے، زیادہ محبت کے ساتھ اور زیادہ جو، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ رندانہ بات اگر وہ کہتے ہیں نا، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جو اس کی عاشقانہ ہے وہ تشریح کریں. رندانہ کہہ سکتا ہوں جی جی. جیسے کہ غالب نے کہا: غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. یہ اس کی تشریح بڑی آسان ہے. ہر کے خواہد وہ نشینی با خدا، ہم نشینی با خدا، کہ جو اللہ کی یعنی کہ صحبت مجلس کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے دوستوں کی مجلس کرے. سیدھی سی بات ہے، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. جن کو اللہ اپنا دوست فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ تعالیٰ جن کو اپنا اولیاء فرماتا ہے، دوست فرما رہا ہے، تو دوست کا دوست جو ہوتا ہے، دوست کا دوست، اس سے بھی دوست کی خوشبو آتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہم نشینی میسر آئے، تو وہ مجازن آپ کو کبھی میسر تو نہیں آ سکتی کہ وہ مالک تنزل کی اس شان پر تو نہیں آ سکتا کہ وہ اپنے مجازی رنگ میں آپ کے سامنے آ جائے. تو اب جن کو یقیناً ان کی دوستی کا شرف حاصل ہو گیا ہے، ان کی مجلس آپ کو نصیب ہو جائے تو آپ کو اللہ کی مجلس نصیب ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار بھی فرماتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کو جب دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جاتی ہے. حضرت ایک دور سے کال ہے معذرت کے ساتھ. محمد عارف صاحب المیریا اسپین سے. محمد عارف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کی حال ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. میری طرف شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ جی کی حال ٹھیک ہو؟ دعاواں اللہ دا فضل. شاہ جی اج کل اہل بیت ٹی وی تے ہدایت ٹی وی تے بہت صحابہ کرام دی توہین کی جاندی ہے. جی محمد عارف صاحب بولو. جی اچھا، سوری کال ڈراپ ہو گئی. جی حضرت آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم نشینی خدا کے لیے اس کے بندوں کے ساتھ ہم نشیں ہونا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. جی جی. اور یہ بات ہے اہل نظر کی مجلس کی. جی جی. کہ ان کی نظر کیمیا ہے. سبحان اللہ. اور ان کی صحبت جو ہے وہ کیمیا گر ہے. وہ مس خام کو بھی کندن بناتے ہیں اور اس میں وہ خالصیت پیدا کر دیتے ہیں، وہ چمک پیدا کر دیتے ہیں. 100 کتاباں صاحب نظراں کوڑو پڑھیے بھاویں، اکھ دے ایک سبق دے او بھی نال نہ ہومن سامیں. پیر فضل گجراتی کا یہ شعر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی قبر مطہر کے قدموں کی طرف یہ لکھا ہوا آج بھی موجود ہے. اور یہ بالکل درست ہے کہ صاحب نظر کی جو صحبت ہے وہ آپ کئی کتابوں کے دفتروں کے دفتر پڑھ جائیں، وہ کیفیات نصیب نہیں ہوتی. جو ذوق، جو محبت، جو وجدان، جو یقین کامل اہل اللہ کی نظر سے پیدا ہو جاتا ہے، اس کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح کا ذوق رکھتے ہوں. ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کال سے حال کی منزل پر پہنچنے کے لیے اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. تو یہ کیفیات ضرور ہیں، لیکن علامہ اشرفی سے معذرت کے ساتھ کہ اس وقت جس طرح
ہم نان سٹاپ چل رہے ہیں تو پورا حق ادا نہیں کر سکتے ان کی تشریح کا. بہرحال پھر بھی ماشاءاللہ نہ ہوتے ہوئے بھی حضرت نے بڑی پیاری گفتگو فرما دی اور مولانا کا ذوق انشاءاللہ پورا ہو گیا ہوگا. حضرت حافظ مولانا عبد الرحمن سلطانی صاحب نے یہ برمنگم سے سوال کیا تھا, اس پر آپ نے بڑی تفصیل سے ویسے روشنی ڈال دی ہے. یاسر محمود صاحب کا بریڈ فورڈ سے سوال ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ تشریف فرما ہوں گے امام مہدی, تو یہ کیا صورتحال ہوگی؟ اس وقت غوثیت عظمیٰ کا تاج کس کے سر پہ ہوگا؟ حضور غوث پاک کے سر پہ ہی ہوگا یا یہ ان کی طرف فضیلت ٹرانسفر ہو جائے گی؟ سبحان اللہ. یہ یاسر محمود جو بندہ ہے نا سوال کرنے والا, جی جی, مجھے یہ گمان ہے کہ یہ بندہ بہت ہی باریک نظر والا ہے, کیونکہ بڑا قیمتی سوال کیا ہے اس نے. جی جی جی, بہت ہی قیمتی سوال کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے عزیزوں کو بہت ہی اپنی معرفت کا حصہ عطا فرمائے جو اتنے دقیق نظر رکھتے ہیں. جی جی, بات یہ ہے کہ جب بھی ہم غوث الاعظم سرکار اپنے آقا و مولا کی مدح میں ہم بیٹھے ہیں, ہم ان کے غلام ہیں, حضور غوث الثقلین و غیث الکونین کے جو مرتبہ ہم بیان کر رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں آپ کے سامنے, ان مراتب عالیہ میں ایک بات کا ذہن نشین رہے, کیونکہ یہ وضاحت بہت ضروری تھی, ورنہ اس سے بھی کچھ الجھن پیدا ہو سکتی تھی سننے والوں کے دلوں میں. وہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے مراتب ہم بیان کر رہے ہیں, اس کا اطلاق آپ کی غوثیت کبریٰ کا اطلاق اور اکملیت اور فردیت کاملہ کا اطلاق, یہ سب ان ذوات قدسیہ پر نہیں ہوتا جن کے حق میں کوئی نص موجود ہے, سبحان اللہ, جن کے حق میں, جن کی فضیلت میں کوئی الگ سے نص موجود ہے, جن کے مرتبے منصوص ہیں, اس پر ان کا اطلاق نہیں ہوگا. یہ بات یاسر محمود کو اللہ تعالیٰ بہت بھلائی عطا فرمائے کہ بڑی اچھی سوال کر کے اس موقع پر انہوں نے ہمیں اس طرف متوجہ کر دیا کہ یہ بحث تشنگی رہ جاتی اگر ہم اس طرف نہ جاتے. جی جی, کہ دیکھو جن مثلا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں, ان کی شانیں منصوص ہیں قرآن سے, احادیث مبارکہ سے, اجماع امت سے, لہذا آپ کا مرتبہ صحابہ اکرام سے زیادہ نہیں ہے. اسی طرح ہمارے اہل بیت اطہار جن کی شانیں مخصوص بیان فرما دی گئی, منصوص, مولا پاک ہیں, صحابہ میں بھی وہ شامل ہیں, اہل بیت میں بھی شامل ہیں, حسنین کریمین طیبین طاہرین, یہ تو ان کی اولاد سے ہے نا حضور غوث پاک. اس لیے کوئی شخص بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم تابعین پر آپ کی فضیلت کے قائل ہیں, یا صحابہ پر آپ کی فضیلت کے قائل ہیں, یا اہل بیت اطہار منصوص جن کی شان ہے اور جن کے نام اہل بیت میں حضور کی طرف سے نصاً آ گئے ہیں, یہ بات قابل غور ہے. جی جی, ان پر فضیلت کے قطعی طور پر ہم قائل نہیں ہیں, اس لیے کہ یہ آپ کی جو فضیلت ہے یہ آپ تابعین کے بعد جو اولیاء کاملین ہیں, آپ سے پہلے ہوئے ہوں یا آپ سے بعد ہوئے ہوں. یہ بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ بعض خناسوں کے ذہن میں آج کل یہ بھی وسوسہ پیدا ہو گیا ہے کہ آپ سے جو پہلے ہیں وہ تو آپ کے مشائخ ہیں, ان پر آپ کیسے افضل ہیں؟ مشائخ پر بھی آپ افضل ہیں. میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں, میرے آقا غوث الثقلین, غیث الکونین, غوث الجن والانس, غوث الارض والسماء, شہنشاہ بغداد, امام الاولیاء اور امام اہل بیت, امام ائمہ اہل بیت حضور غوث الثقلین سرکار, وہ صحابہ کرام, اہل بیت منصوص اور تابعین کرام, ان کے بعد جتنے بھی اولیاء کرام ہیں, چاہے وہ ان کے مشائخ میں سے ہوں, جیسے کہ حضرت شیخ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ, و حضرت بایزید بستامی, و سید الطائفہ جنید بغدادی, و سید ابو بکر شبلی, و ابو سعید خراز, ابو سعید مخرمی, شیخ بوالحسن ہنکاری, شیخ عبد الواحد تمیمی, ابو الفرا ترتوسی, یہ مشائخ کرام ہیں, لیکن متفق اللسان ہے اولیاء کاملین کہ وہ اپنے ان مشائخ سے بھی افضل ہیں. اور آپ کے بعد جو سارے سلسلوں کے سر ہیں, سلطان الہند, امام الہند, غریب النواس, معین الدین, حسن سنجری, جن کی 90 لاکھ کو ایک نظر سے جس نے توجہ اتحادی کے ساتھ, جن کے کفر کے چنجو توڑ کر ان کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے, رائے پتھورا کے پر جنہوں نے وہ وار کیا کلمے کا کہ شرک کے بتوں کو توڑ کر پرے رکھ دیا, سرکار خود فرماتے ہیں کہ اے غوث بغداد والے, تو یہ فرماتا ہے کہ تیرے قدم ہماری گردنوں پر ہے, بلالا راسی وعینی, ہماری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے.
ہمارے سروں پر بھی آپ کے اقدام عالیہ ہیں. میرے حضور شیخ الشیوخ خواجہ خواجگاں بہاؤالدین نقشبند بخارا سرکار فرماتے ہیں، اور وہ نقشبند بخارا جو توجہ اتحادی کا بادشاہ ہے، جس نے کروڑوں کی قسمتیں بدل دی، جس کا شہباز مجدد الفسانی ہندوستان میں جس نے پوری دنیا میں روحانیت کا غلغلہ بلند کر دیا، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ غوث بغداد والے ہمارے شہنشاہ ہیں. حضرت عمر شیخ شہاب الدین سہروردی تو وہ ہستی ہیں جو پیدا ہی میرے حضور کی کرامت سے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. آپ کی والدہ محترمہ بانج ہو چکی تھی، سرکار کی بارگاہ میں دعا کے لیے گئی، فرمایا تیری قسمت میں نہیں ہے. فرمایا قسمت میں ہوتا تو گھر میں مل جاتا، تیرے پاس آئی اس لیے ہوں کہ قسمتیں بنانے والا ہے، تو سلطان ہے نا ولیوں کا. سرکار کی توجہات کریمہ سے فرمایا اس میں علامات دیکھے گی تو، یہ علامات پائی گئی بچہ خدا تجھے دے گا، اور یہ علامت پائی گئی تو وہ بچہ ہماری کرامت کا مظہر ہوگا. اور آپ کی کرامت کے نتیجے میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی. یہاں جی محترم نثار حسین صاحب، آپ کافی دیر سے لائن پر تھے، معذرت کے ساتھ مجھے بات کو کاٹنا پڑا. السلام علیکم نثار حسین صاحب برمنگھم سے.